ڈنک ماریں گے. موبائل اول تو عورت اٹھائے نا, کالیں آ رہی آتی رہے, میری کالیں آتی ہیں, گھر میں آتی رہتی ہیں, خود ہی اٹینڈ کرتا ہوں میں. کال اٹینڈ ہی نہ کریں ہم. اگر اٹینڈ کرنی پڑ جائے کسی مجبوری کے تحت تو لہجہ سخت ہو, یہ شریعت کا حکم یہ ہے. تو بڑی بھی تھی, بڑی بھی عمر 80 سال تھی, فرخت آواز نے کہا مولانا صاحب آپ سے ایک مسئلہ پوچھنے آئی ہوں میں. کیا مسئلہ ہے تمہارا بہن؟ پوچھو بتاؤ. مسئلہ ذرا توجہ کے ساتھ سنیے گا, یہ ہم سب کے لیے یہ مسئلہ ہے, اس کا حل بھی ہے اور اس میں سبق بھی ہے. ماشاءاللہ ادارہ اخلاص کے نام پہ مبنی, اللہ اس میں کام کرنے والوں کو بھی اخلاص عطا فرمائے اور اللہ ہمیں بھی اخلاص عطا فرمائے. مولانا صاحب مسئلہ پوچھنا ہے. کیا مسئلہ ہے؟ میں بیوہ ہوں اور بے اولاد ہوں, کمانے والا کوئی ہے نہیں, روزانہ وہ چرخہ کاٹتی ہوں, میں چرخہ کاٹتی ہوں, اون سوت بناتی ہوں, پھر اس کو سیل کرتی ہوں, پھر گزارا چلتا ہے میرا. جب گرمی کا موسم آتا ہے تو میں چھت پر بیٹھ جاتی ہوں, کیونکہ مکان چھوٹا سا ہے, ہوس ہوتا ہے, گرمی ہوتی ہے, تو چرخہ اٹھا کے چھت پہ پہنچ جاتی ہوں, ساری رات چرخہ کاٹتی رہتی ہوں اور اللہ کا ذکر کرتی رہتی ہوں. ہماری حالت یہ ہے کہ دکان پہ بیٹھے ہیں تو جھوٹ بول رہے ہیں. جھوٹ بول کے کیا مال میں برکت ہوگی؟ نمازیں قضا ہو رہی ہیں, جماعت جا رہی ہے, کوئی فکر نہیں ہے. کیا نماز قضا کر کے میرے بھائی اس کام میں برکت پیدا کرے گا؟ تو کیا تیرا قرض اترے گا؟ کیا تیری پریشانیاں دور ہوگی؟ نہیں ہوگی, اور بڑھ جائیں گی. یہ پریشانیوں کا حل تو نماز میں ہے, پریشانیوں کا حل تو اللہ پاک کی بندگی میں ہے, اللہ پاک کو راضی کرنے میں ہے. اور تو دکان میں بیٹھ کے پریشانیوں کا حل تلاش کر رہا ہے. نہیں, تو آفس کی تجھے فکر ہے, بچوں کو اسکول ٹائم پر پہنچانا ہے, ورنہ ندیم بھائی حاجی محمد حسین صاحب ناراض ہو جائیں گے, اندر نہیں آنے دیں گے. ذرا غور کر, بچوں کے لیے تیری آنکھ کھلتی ہے, رب کی حضور حاضری کے لیے فجر کی نماز میں آنکھ کیوں نہیں کھلتی؟ سوال کر اپنے آپ سے, گریبان میں چھانک اپنے. دنیا میں آیا ہے اللہ کی بندگی کے لیے, دنیا میں آیا ہے اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے. یہ سب دنیا میں رہنے کے ذرائع ہیں, یہ وسیلے ہیں, یہ دنیا میں رہنے کے, یہ ضرورتیں ہیں. مقصد ہے رب تعالیٰ کی بندگی, مقصد ہے رب کو راضی کرنا, مقصد ہے رب کی رضا اور خوشنودی والے کام کرنا. ہماری نے کہا جی رات ساری میں چرخہ کاٹتی ہوں, تو کبھی کبھی 6 مہینے بعد, سال کے بعد بادشاہ کا لشکر گزرتا ہے. توجہ, لشکر گزرتا ہے اور ان کے ہاتھوں میں مشعلیں ہوتی ہیں روشنی کے لیے. مولانا صاحب وہ مشعلوں کی روشنی میرے چرخے پہ پڑتی ہے. کیا توجہ, میرا موبائلوں کو بند کر کے سنیں, ان مشعلوں کی روشنی میرے چرخے پہ پڑتی ہے. کیا اس روشنی میں چرخہ کاٹنا جائز ہے؟ حلال و حرام کی فکر نہیں ہے, مال آنا چاہیے مال. دکاندار کو فکر نہیں ہے, ملازم کو بھی فکر نہیں ہے, وہ بھی کام چور, ڈنڈی مارنے والے, سیٹ ادھر ادھر ہوا گلے میں ہو ہمارا ہاتھ, جیسے باپ کا مال ہے. یہ حرام کھاتے ہیں, اولاد کو حرام کھلاتے ہیں. یاد رکھیے گا, ایک اولاد ہوتی ہے حرام کی جو حرام کام سے ہوئی, ایک اولاد وہ بھی حرامی ہو جاتی جس کو حرام کھلا کھلا کے پالا ہے, جس کی رگوں میں دوڑنے والا خون حرام مال کا خون دوڑ رہا ہے. شیخ الاسلام شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی علیہ رحمہ فرماتے, لوگوں اپنی اولاد کو حرام نہ کھلانا, ہمیشہ حلال کھلانا. مکروہ مال سے بھی اپنی اولاد کو بچانا. جو اپنی اولاد کو مکروہ مال کھلاتا ہے, ناپسندیدہ مال کھلاتا ہے, اس کی اولاد ناپسندیدہ کام کرتی ہے. جو اپنی اولاد کو حرام کھلاتا ہے اس کی اولاد حرام کاری کرتی ہے. جو اپنی اولاد کو حلال کھلاتا ہے اس کی اولاد حلال کام پرہیزگاری اختیار کرتی ہے. ہر باپ چاہتا ہے, ہر ماں چاہتی, مائیں بھی آئی ہوگی یہاں پہ, کہ بچے نیک بنے, بچیاں نیک بنے. کھلائیں کیا, کھلا کیا رہے ہیں آپ؟ وہ مائیں تھیں جن کے حافظ قرآن پیدا ہوتے تھے, ہر ماؤں کے ڈانسر پیدا ہوتے ہیں, نچیئے, ڈاکو, چور, لفنگے. وجہ کیا ہے؟ سب سے پہلی درس کا ماں کی گود ہے. جب ماں فلمیں ڈرامے دیکھتی ہوگی, ماں گانے بانے سنتی ہوگی, ماں بے پردہ گھومتی ہوگی, کہ بچیاں اللہ کی ولیاں پیدا ہوں گی.
شرم و حیا کی پہچان پیدا ہوگی. جب باپ گھر میں بیٹھ کے سوٹے لگا رہا ہوگا، وہ اولاد کو جھوٹ بولنا سکھا رہا ہوگا کہ بچے نیک و صالح بنیں گے، اللہ کے ولی بنیں گے، حافظ قرآن بنیں گے. نہیں، اولاد کو بگاڑنے میں، سنبھالنے میں ہمارا ہاتھ ہے. بعض اوقات کہتے ہیں اسکول میں پڑھتے تھے حاجی محمد حسین صاحب، بچے کی تربیت نہیں ہوتی. یہاں تو پڑھے گا 4-5 گھنٹے، 18 گھنٹے آپ کے پاس ہے، وہ آپ کیا سکھا رہے ہیں؟ قاری صاحب کے بعد مدرسے پڑھاتے ہیں ہم، فیضان مدینہ بچہ جاتا ہے، بچہ سنور ہی نہیں ہے، اس کی عادتیں خراب ہو رہی ہیں. وہاں 8 گھنٹے جا رہا ہے، 16 گھنٹے آپ کے پاس ہے. آپ نے کیا سکھایا ان کو؟ استاد تو تربیت کر رہا ہے، لیکن تربیت کا عملی نمونہ آپ کو بننا ہوگا. جو باپ سچ بولے گا تو بچہ بھی سچ بولے گا، باپ نمازی ہوگا تو بچہ بھی نمازی بنے گا. جن گھروں میں نمازیں پڑھی جاتی ہیں آپ کے سامنے ہے، وہاں کے چھوٹے چھوٹے بچے مصلی میں جا کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، بچے ہاتھوں میں تسبیح لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا. یہ اماں جی نے کہا بابا جی یہ ارشاد فرمایا کہ کیا اس روشنی میں میرے لیے چرخہ کاٹنا جائز ہے؟ اس میں کاٹنے والا چرخہ میرے لیے روزی حلال ہے؟ امام صاحب فرماتے ہیں میں حیران ہو کے زمین پاؤں تلے نکل گئی. اتنا اہم مسئلہ یہ کس نے پوچھ لیا؟ کوئی عام عورت نہیں نظر آ رہی ہے. کہا جی آپ کون ہے؟ اپنا تعارف کرائیں. کہا تعارف کو چھوڑو امام صاحب، مسئلے کا جواب دیں آپ. کہ نہیں آپ بتائیں کون ہیں آپ. تو کہا وہ بابا جی گھومتے نا بغداد کی گلیوں میں، جن کو لوگ بشر حافی کہتے ہیں رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کے جو ننگے پاؤں گھومتے ہیں اور ان کی تعظیم میں گدے گھوڑے بیل راستے میں رید نہیں کرتے، میں اس کی بڑی بہن ہوں. جب یہ تو اماں جی صحیح کہہ رہی ہیں آپ کا گھرانہ اعلیٰ ہے. وہاں احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ اماں جی سنیے، روشنی آپ چھین کے نہیں لیتی، روشنی قدرتی آتی ہے. وہ قدرتی روشنی آتی ہے، اچانک آتی ہے، آپ کا نیت بھی نہیں ہوتی. عام بندے کے لیے اس روشنی میں چرخہ کاٹنا جائز ہے. آپ اہل تقویٰ لوگ ہیں، شبے کے مال سے بھی بچنے والے ہیں، آپ کے لیے ناجائز ہے. جو ماشاءاللہ اس ادارے کو چلانے والے ہمارے رانا صاحب اور ندیم بھائی، اور اس میں جو کام کرنے والے ہیں، جو ٹیچر حضرات ہیں، جو میری بہنیں بھی ہوں گی، بھائی بھی ہوں گے، آپ سب شریعت کے دائرے میں رہ کر ادارے کی ترقی کے لیے کام کریں گے تو ادارہ ترقی کرے گا. ہمیشہ ورک جو ہوتا ہے وہ ٹیم سے ہوتا ہے. یہ جتنا زور لگا لیں اور نیچے ٹیم کام نہ کرے تو ٹیم ورک نہیں ہوگا، کامیابی نہیں ملے گی. سب اخلاص کے ساتھ رب کی رضا کے لیے ثواب کی نیت سے محنت کریں، اور کسی کی محنت ضائع نہیں جاتی. اپنے اولاد کی بھی تربیت کریں. جو بچے آ رہے ہیں پڑھنے کے لیے ان کی اپنے بچوں کی طرح تربیت کریں. جو بچیاں آ رہی ہیں میری بہنیں، ان بچیوں کی اپنے بچوں کی طرح تربیت کریں. سنواریں کہ میں نے اس کو صرف تعلیم نہیں دینی، یعنی اس کے اخلاق، اس کے کردار کو بھی سنوارنا ہے. اس کی یہ خالی تختی آ گئی ہے، سلیٹ خالی ہے بالکل. اس کے اندر میں نے اللہ رسول کی محبت بھی پیدا کرنی ہے، اس کے رسول بھی پیدا کرنا ہے. استاد کے انداز کو دیکھ کر بچے فالو کرتے ہیں. استاد گالیاں بکتا ہے، استادی گالیاں بکتی ہے، رف لہجہ استعمال کرتے ہیں تو بچے بھی وہ باتیں پیک کرتے ہیں. وہ تو اللہ پاک ہمیں صحیح معنوں میں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مدنی چینل بڑا پیارا ذریعہ ہے بچوں کی بڑوں کی سب کی تربیت کا. روزانہ شام 4 بجے سے 6 بجے مدنی چینل میں سلسلہ آتا ہے، کڈس یعنی بچوں کا مدنی چینل. وہ آپ دیکھیں ماشاءاللہ کارٹون بھی ایسے ایسے کارٹون جو دین سکھا رہے ہیں. اور دنیا جو ہے نا ہندوستان میں کارٹون لگائے ہوئے ہیں، تو فلانے کارٹون یہ ہمارے بچوں کے ننھے دماغ خراب کر رہے ہیں، نظریات پہ حملہ کر رہے ہیں. ان کے اندر بھگوان کی محبت، تو دین کی محبت، تو شیم کی محبت، ہمارے نظریات و افکار پر کاری ضربے لگا رہے ہیں. وہ خدا را اپنے ننھے بچوں کی تربیت کریں، ان کو مدنی چینل دکھایا کریں، نماز میں مسجد میں ساتھ لے کے جایا کریں. انہیں قرآن ماشاءاللہ یہاں مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ قرآن پاک کی تعلیم بھی ہے عربی لہجے کے ساتھ ساتھ. تو قرآن پاک کی تعلیم یہاں بھی دلوائیں، قاری صاحب کے پاس بھیجیں، مدرسۃ المدینہ وہاں بھیجیں، تاکہ بچہ قرآن بھی سیکھے، نماز بھی سیکھے، فرض علوم بھی سیکھے، اور ہمارا بچہ مرنے کے بعد ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے. دعوت اسلامی بھی یہ چاہتی ہے کہ خالی ہم نے وہ یعنی دین کی تعلیم کے ساتھ نہیں رہنا. خالی دین کی تعلیم یہ سب سے اہم ہے، لیکن دنیا جو ہے نا، وہ کہتے نہیں دنیا کی تعلیم ہی ہونی چاہیے. تو فی زمانہ معاشرے کے ساتھ ساتھ دعوت اسلامی الحمدللہ ڈاکٹر عالم دین ڈاکٹر بنا رہی ہے، عالم دین پروفیسر بنا رہی ہے، عالم دین انجینئر بنا رہی ہے. ہمارے دعوت اسلامی کے عالم دین PhD کر رہے ہیں ماشاءاللہ، ڈاکٹر بن رہے ہیں.
PhD سے ماشاءاللہ کل ہمارے حسن مدنی صاحب سے ملاقات ہوئی، PhD کر رہے ہیں PhD میں، حافظ قرآن بھی ہیں، عالم دین بھی ہیں، کتنے ایسے ماشاءاللہ مثالیں ہیں۔ خدا اسلامی کے ساتھ وابستہ رہیں گے انشاءاللہ کامیابی ملے گی۔ اللہ پاک اس ادارے کو کامیابی عطا فرمائے، کامیابی دے، ہمارے حاجی صاحب کو صحت عطا فرمائے، تندرستی عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی۔